اچھا، اب جو بھی نماز پڑھی جائے گی، چاہے آپ الحمد کے بعد سورہ قدر پڑھیں یا سورہ توحید پڑھیں، اس کے اندر خاص طور پر جہر و اخفات کے مسئلے کا خیال کرنا ہے۔ بہت سی نمازیں بلند آواز سے پڑھی جاتی ہیں، جس میں عورتوں کو بہرحال اختیار ہے کہ چاہے بلند پڑھیں چاہے آہستہ پڑھیں، اور بہت سی نمازیں خاموشی سے پڑھی جاتی ہیں، اخفات جسے کہا جاتا ہے، اس میں عورت اور مرد کا حکم برابر ہی ہے، یعنی دونوں ہی کو آہستہ آواز میں پڑھنا۔ البتہ خواتین جو ہیں خاص طور پر، ان کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ خواتین عام طور پر کیونکہ دیکھنے میں نہیں آتا کہ جس جگہ پہ ان کو سہولت بھی ہے نمازوں کو بلند آواز سے پڑھنے کی، جیسے نماز فجر ہے، نماز مغرب و عشاء کی پہلی 2 رکعت ہیں، وہاں بلند آواز سے پڑھنے کا استحباب ان کے لیے بھی ہے، بشرطے کہ کوئی نامحرم نہ سن رہا ہو۔ یعنی اگر کوئی نامحرم سن رہا ہے تو پھر تو آپ کو آہستہ آواز ہی میں پڑھنا، لیکن اگر کوئی نہیں سننے والا ہے تو اس کو بھی ثواب آپ حاصل کر سکتی ہیں۔ عام طور پر خواتین چاہے وہ بلند آواز سے پڑھی جانے والی نمازیں، چاہے کوئی نامحرم نہیں بھی سن رہا ہو، تب بھی وہ آہستہ آواز ہی میں اپنی عادت بنا لیتی۔ تو بہرحال اچھا، مرد حضرات میں اگر کوئی ایسا کرے گا، یہ بات یاد رکھ لیجیے کہ مرد حضرات میں اگر کوئی ایسا کر رہا ہے، عام طور پر مردوں کو دیکھتے ہیں کہ جو نمازیں بلند آواز سے بھی پڑھنا ہوتی ہیں وہ بھی خاموشی کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں ایسا مسئلہ ہے۔ بہت کم ایسے افراد ہیں کہ جو ہم نے پڑھتے ہوئے دیکھے ہیں، یعنی گھر میں جیسے فرادہ وغیرہ نمازیں پڑھ رہے ہیں تو وہ فجر مغرب عشاء کی بھی بہت آہستہ آواز میں، کہ جیسے گویا اخفاتی طریقے سے پڑھ رہے ہیں، خاموشی سے۔ باقاعدہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر تعمد اور التفات کے باوجود جہر و اخفات کے مسئلے کا خیال نہیں کیا تو ان کی نمازیں باطل ہیں۔ یعنی تعمد کہتے ہیں جان بوجھ کر، اور التفات یعنی متوجہ بھی تھے کہ پڑھنی چاہیے بلند آواز میں لیکن پھر بھی نہیں پڑھی، جان بوجھ کر چاہے پڑھ رہے ہوں، یعنی جہاں ان کو بلند آواز سے پڑھنی چاہیے تھی وہاں خلاف ورزی کر دی، خاموشی سے پڑھنے لگے۔ یا اس کا الٹا، وہ تو عموماً دیکھنے میں نہیں آتا کہ جو آہستہ آواز میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں اس کو بھی بلند آواز سے پڑھیں، لیکن اگر کسی نے تعمد اور التفات کے ساتھ، یعنی متوجہ بھی ہے وہ، اگر ایسا کیا تو اس کی نمازیں احتیاط واجب کے طور پر باطل شمار ہوتی ہیں۔ اچھا، اتنی آواز نکلی کہ کم سے کم آپ کو یہ ہو کہ بالکل اس طریقے سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل اسٹل کھڑے ہوئے ہیں، ذرا سا زبان کو بھی حرکت نہیں ہے، خواتین بھی بالکل کسی بھی آواز نہیں نکلتی۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کو ایک کلپ سنوا دیتے ہیں کہ کم سے کم کتنی آواز جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر تکبیرۃ الاحرام۔ الرحمن الرحیم۔ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ تو آپ نے دیکھا کہ کم سے کم ہلکی سی آواز، یہ تو کیونکہ ظاہر اسپیکرز لگے ہوئے ہیں اور آواز کافی زیادہ تیز ہو گئی، لیکن اتنی ہلکی کم سے کم ہو کہ اپنے کان میں تھوڑی بہت آپ کی آواز جا رہی ہو، لیکن بالکل اسٹل کھڑے ہو کے جو اشخاص نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کچھ پڑھے ہیں، ایسی کھڑے ہوئے ہیں کہ کچھ پڑھ بھی رہے ہیں یعنی یہ پتہ نہیں چلتا، تو وہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اور ہلکی سی آواز، اس کو کہا جاتا ہے اخفاتی، یعنی اگرچہ آواز ہلکی سی آ رہی ہے لیکن یہ بالجہر نہیں ہے، اس میں جوہر آواز کا نہیں نکل رہا۔ تو مرد حضرات خاص طور پر، خواتین تو چلیں ساری نمازیں آہستہ پڑھ رہی ہیں تو وہ والا مسئلہ ان کے ساتھ تو نہیں ہے، لیکن مرد حضرات گھر میں بھی اگر اس طرح سے نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ گھر کے مردوں کو سمجھائیں کہ بلند آواز سے، خاص طور پر فجر کی نماز، مغرب و عشاء کی پہلی 2 رکعت مرد حضرات کے لیے بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی اس میں جان بوجھ کے ایسا کر رہا ہے یا کسی شرم کی وجہ سے کر رہا ہے، مثلا اس کی قرات وغیرہ لگتا ہے کہ میری صحیح نہیں ہے، اب یہ لوگ بیٹھے سن رہے ہیں بہت سارے افراد، اور وہ جو اس طرح سے نمازیں پڑھ رہا ہے تو اس کی نمازیں باطل بھی ہو جائیں گی۔
لیکن اگر کوئی ایسی صورتحال ہو رہی ہے کہ دوران نماز وہ بھول کر جہر و اخفات کے مسئلے کی اس نے خلاف ورزی کر دی تو اس کی پچھلی نمازیں یا جو ابھی جو نماز پڑھ رہا ہے وہ ٹھیک شمار ہو جائیں گی. اچھا، پھر اس کے بعد کہ بعض اوقات یہ دیکھیے یہ ہوتا ہے کہ جہری نماز کو اخفات میں پڑھنا، اخفاتی نماز کو بالجہر پڑھنا، درمیانے نماز میں بھی اگر کسی کو یاد آ جائے، مثلا مغرب عشاء کی نماز پڑھ رہا اور بھولے سے اس نے الحمد کا پورا سورہ ایسے ہی پڑھ لیا اور دوران نماز ہی یاد آ گیا ارے مجھے تو بلند آواز سے نماز پڑھنی چاہیے تھی، تو اب اس کے لیے یہ اس بات کا اعادہ لازم نہیں ہے کہ سورہ الحمد کو دوبارہ جو ہے وہ بلند آواز سے پڑھے، نہیں، جو گزر گیا وہ گزر گیا، اب آگے سے جہاں سے بھی اس کو یاد آئے وہاں سے وہ بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دے. تو یہ والا ایک مسئلہ ہے کہ بھولے سے اگر ایسا ہو جائے درمیان میں بھی کبھی کہیں یاد آ جائے نماز کے تو اس بات کو پورا دہرانا ضروری نہیں ہوتا کیونکہ اس سورے کو آپ پورا دوبارہ پڑھیں، بلکہ جہاں سے یاد آئے وہاں سے اس کے بعد صحیح طور پر شروع کر دیں. اچھا، اب یہ بلند آواز سے پڑھنے کا جو مسئلہ ہے یا اخفاتی طور پر پڑھنے کا مسئلہ، یہ مسئلہ شروع کیسے ہوا تھا؟ علل الشرائع میں باقاعدہ ایک روایت ہے جو ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے، جو کہ فضل ابن شاذان جو راوی ہیں ان کے حوالے سے شیخ صدوق نے علل الشرائع میں نقل کی کہ 8ویں امام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ بلند آواز سے جو پڑھی جانے والی نمازیں ہیں یہ اندھیرے اوقات میں پڑھی جاتی ہیں. یعنی ابتدان جب یہ حکم آیا تھا تو ظاہر ہے یہ رات ہی کو، یعنی اس وقت اندھیرا ہوتا ہے چاہے وہ فجر کی نماز ہی کیوں نہ ہو، اور اسی طریقے سے مغرب و عشاء کی جو پہلی 2 رکعت ہوتی ہیں. تو فرمایا کہ تاکہ راستہ گزرنے والے سمجھ جائیں کہ یہاں پر نماز ہو رہی ہے، وہ سمجھ جائیں کہ یہاں پر نماز ہو رہی ہے اور وہ بھی اس میں شریک ہو جائیں، اور اندھیری کی وجہ سے نہ جو دیکھ سکتے ہو تب بھی کم سے کم آواز نماز سن کر وہ نماز میں شریک ہو جائیں. اور دن میں کیونکہ ہر چیز آنکھوں سے نظر آ رہی ہوتی ہے اور نمازی نماز پڑھتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو دن میں حکم اس وجہ سے نازل ہوا کہ دن میں آہستہ آواز میں نماز پڑھو. تو اس طرح سے یہ نمازوں کے جہر و اخفات کا مسئلہ تھا، اگرچہ اس زمانے میں اس طور پر، لیکن بعد میں اسی طور پر ہی اس کو حکم کو برقرار رکھا گیا. البتہ جو مستحب نمازیں ہیں ان میں آپ کو جہر و اخفات کا مردوں کو بھی اختیار ہے اور عورتوں کو بھی اختیار ہے، کہ جتنی مستحب نمازیں ہیں چاہے تو آپ جان بوجھ کر آہستہ پڑھیں چاہے تو بلند آواز سے پڑھیں. یعنی بلکہ یہ بھی کر سکتی ہیں کہ کچھ آیات آپ بالجہر پڑھ لیں اور کچھ آیات آپ خاموشی کے ساتھ پڑھ لیں. ایک رکعت مثلا آپ بالجہر پڑھ لیں اور دوسری رکعت آپ اخفاتی پڑھ لیں یا الٹا کر لیں اس کا. یعنی اس کے اندر کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ کون سے وقت کب جو ہے آواز کو بلند کی جائے کب کم کی جائے. یعنی اس بات کا مکمل طور پر آپ کو اختیار ہے کہ چاہیں تو بلند آواز سے پڑھیں چاہے آہستہ آواز میں پڑھیں، چاہے ایک رکعت بلند پڑھ لیں دوسری آہستہ پڑھ لیں، کہ ایک ہی پہلا سورہ مثلا بلند پڑھ لیا، دوسرا سورہ اگر پڑھنے جا رہے ہیں تو وہ آہستہ آواز میں پڑھ لیا، چاہے تو پورا دوسرا سورہ چھوڑا بھی جا سکتا ہے، وہ تو بھی آگے چل کر بہرحال آئے گا. تو نماز مستحب میں جہر و اخفات کا آپ کو اختیار ہے. اچھا، یہ بات بھی یاد رہے کہ نماز میں جو خاموشی سے پڑھنے کا اور بلند آواز سے پڑھنے کا جو مسئلہ ہے یہ فقط حمد اور سورے کی حد تک ہے. یعنی مردوں کے لیے جو حکم ہے کہ بلند آواز سے پڑھیں، یہ نہیں کہ پوری نماز رکوع کے اذکار، سجدے کے اذکار، تشہد اور رکوع سے اور سجدے سے اٹھتے وقت جو مستحب اذکار پڑھے جاتے ہیں اور تشہد اور سلام یہ سب بھی بلند پڑھا جائے. نہیں، یہ فقط اور فقط حمد اور سورے کا مسئلہ ہے. یعنی الحمد اور دوسرا سورہ یہ بلند آواز سے پڑھنا ہے. یا جو خاموشی سے پڑھنے کا حکم ہے، یعنی جو خاموشی سے نمازیں پڑھی جاتی ہیں جیسے ظہر اور عصر ہے، یا مثلا مغرب کی تیسری اور عشاء کی تیسری اور چوتھی رکعت جو پڑھی جاتی ہے، وہ آہستہ آواز ہی میں پڑھنا. یعنی جو اخفات ہے یہ مسئلہ صرف حمد اور سورے کی حد تک ہے، ورنہ اس کے علاوہ جو ظہر عصر کی نمازیں ہیں اس میں بھی دیگر اذکار بلند آواز سے پڑھے جا سکتے ہیں. یہ صرف اور صرف حمد اور دوسرے سورے کا مسئلہ ہے. یہ دماغ میں رہے، کیونکہ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر پوری بالجہر پڑھنی ہے تو سارے مستحب اذکار بھی بلند آواز سے پڑھنے. نہیں، ایسا مسئلہ نہیں. اچھا، اسی طرح سے تیسری اور چوتھی رکعت میں جو حمد یا تسبیحات اربع پڑھی جائیں گی وہ بھی آہستہ آوازی میں پڑھنا.
اور کچھ علماء یہاں تک بھی بات، اگرچہ مسئلہ تھوڑا سا اختلافی ہے، کہ کچھ کہتے ہیں کہ مثلا اگر آپ الحمد کی سورہ پڑھتی ہوئی جا رہی ہیں تو مثلا آپ نے کوئی آیت پڑھی جو کہ بالجہر پڑھنی ہے، بلند آواز سے پڑھنی ہے، تو کہتے ہیں آخری لفظ تک بالجہر ہونا چاہیے. زیادہ تر علماء کا یہ نظریہ ہے کہ آخری لفظ تک بالجہر، اگرچہ مسئلہ تھوڑا سا اختلافی ہے، یعنی اگر آخر میں جاتے جاتے نماز کم، یعنی آواز کم ہو جائے، یعنی اخفاتی طرف چلا جائے، تو وہ صحیح نہیں ہوگا. یعنی اس میں کوشش یہ کریں کہ جو بلند آواز سے پڑھی جانے والی نمازیں مرد حضرات اگر پڑھ رہے ہیں تو وہ شروع سے آخر تک پوری ہی بلند آواز سے پڑھیں. 2-4 مسئلے صرف یہ اور بیان کر دیں تو پھر ہم اگلے حصے کے اوپر چلے جائیں گے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا کہ ہم جہری نماز پڑھ رہے تھے، بھولے سے ہم نے پوری نماز آہستہ پڑھ لی. خواتین کا تو خیر چلیں پھر بھی دونوں طرح سے اجازت ہے، یعنی وہ جہری نماز کو بھی آہستہ آواز میں پڑھ سکتی ہیں، لیکن جیسے کہ مرد حضرات ہیں پڑھنی چاہیے تھی بلند آواز سے نماز، بھول کر آہستہ آواز میں شروع کر دی. تو جتنی نماز اب تک آہستہ آواز میں پڑھ چکے ہوں وہ صحیح سمجھی جائے گی. اب جیسے خیال آئے فوراً بلند آواز سے، اور اگر حمد اور سورہ جو پڑھ رہے ہیں جہاں سے بھی یاد آئے، جس آیت سے بھی یاد آئے وہیں سے بلند آواز اپنی کر لیں، اور پچھلے سورہ جتنا پڑھ چکے ہوں خاموشی سے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں، وہ ہو گئی، وہ صحیح ہو گئی. اور اسی طرح سے الٹا بھی اس کا ہوتا ہے کہ بعض اوقات اخفاتی نماز ہوتی ہے، ہم نے بھول کر جہری پڑھنی شروع کر دی، یعنی بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دی. تو اس میں بھی جتنی دیر اگر گزر چکی ہے، جتنی آیات ہم پڑھ چکے ہیں ان کو دوبارہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، اور بس جہاں سے یاد آئے فوراً نماز کو، اخفاتی نماز کو ہم نے بلند پڑھنا شروع کر دیا تھا بھول کر، تو اس کو دوبارہ اخفات کے اوپر چلے جائیں اور خاموش اپنی آواز کو کم کر لیں. تو اخفاتی نماز ہو اس کو بالجہر پڑھا آپ نے بھولے سے، یا بالجہر پڑھ رہے تھے یعنی بلند آواز سے پڑھنے والی نمازوں کو بھولے سے خاموشی کے ساتھ پڑھنے لگے، تو جب بھی یاد آئے فوراً اپنی آواز کو کم اور بلند کر لیں اپنی وظیفہ شرعی کے مطابق، اور پچھلا جتنا پڑھ چکے ہیں اس کو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا، ایک مسئلہ اور بھی لوگوں کے دماغ میں آتا ہے، اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ جہر و اخفات کا مسئلہ یہ قضا نمازوں میں بھی چلتا ہے. مثلا کوئی نماز ہماری مغرب کی یا عشاء کی قضا ہو گئی، تو ضروری ہے کہ جب ہم اس کی قضا پڑھیں تو ہم اس کو بلند آواز سے ہی پڑھیں، یا یہ مسئلہ صرف ادا نماز کا ہے قضا نمازوں تک کا ہے؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں، یہ مسئلہ قضا نمازوں تک کا بھی، یعنی اگر جو نماز جیسی ہے جو جہری پڑھی جاتی ہے اس کی قضا بھی جہری ہوگی، جو اخفاتی پڑھی جاتی ہے اس کی قضا بھی پڑھیں گے تو اخفاتی ہوگی. جیسے سے ملتا جلتا ایک مسئلہ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ سفر میں اگر ہماری کوئی نماز قضا ہو جائے تو پھر بعد میں ہم اپنے وطن میں آ کر اگر پڑھیں تو پوری پڑھیں گے یا قصر پڑھیں گے اس کو؟ تو اس میں بھی حکم یہی ہے کہ جس حالت میں وہ نماز قضا ہوئی ہے، یعنی قصر حال جب آپ کا وظیفہ شرعی تھا، جس وقت موقع پر وہ قضا ہوئی ہے، اگر آپ کا وظیفہ شرعی قصر پڑھنا تھا تو اس کی قضا بھی قصر پڑھی جائے گی، اب چاہے اپنے وطن ہی کیوں نہ آ چکے. خیر، اسی طرح سے ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے، کیونکہ قرات، اب ہم قرات سے آگے چلے جائیں گے، رکوع کی طرف چلے جائیں گے تو یہ معاملات مکمل ہو جائیں. اکثر لوگ اجارے کی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، مثلا کسی عورت کی نمازیں اجارہ پڑھ رہے ہیں کسی مرحومہ کی، تو اس میں مرد جو ہے عورت کے وظیفہ پر عمل کرے گا یا اپنے مطابق عمل کرے گا؟ یعنی اس کے وظیفہ تو یہ ہے کہ وہ بلند آواز سے پڑھے جہری نمازوں کو، باقی اخفاتی پڑھے، اور عورت کے لیے یہ اختیار ہے. تو کیا وہ عورت کی طرف سے کیونکہ پڑھ رہا ہے تو یہ اختیار اس کو ملے گا کہ وہ جہری نمازوں کو بھی اخفاتی کر دے، خاموشی سے پڑھے؟ تو جواب ہے کہ جی نہیں، مرد اپنے وظیفہ شرعی پہ عمل کرے گا چاہے وہ عورت ہی کی نماز کیوں نہ پڑھ رہا ہو. یہ ایک ہوتا ہے عام طور پر سوال، اور جو اجارہ پڑھتے ہیں خیر وہ اس سے واقف بھی ہوتے ہیں. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.